بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شعیب خان، المنان روزگار آفس مری روڈ راولپنڈی سے۔ امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی سمیت خوش و خرم رکھے، ہر جائز خواہشات پوری آپ کی کرے اور آپ کو تندرستی سے، بیماری سے، مشکلات سے، پریشانی سے، بری آفات سے اور نظر بد سے بچائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہر روز ایک ویڈیو کے ذریعے آپ کو ویکنسیاں بتائی جائیں، نئی سے نئی ویکنسیاں بتائی جائیں، اچھی سی اچھی تنخواہ والی ویکنسیاں بتائی جائیں، کیونکہ مہنگائی جس قدر تیز ہو رہی ہے تو یقین کریں کہ میرا بھی دل نہیں کرتا کہ کم تنخواہ پہ آپ کو لگاؤں، کیونکہ میں کلائنٹ کو یہ بحث کرتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، ان سے ایگریمنٹ کرتا ہوں کہ مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، آٹا، دال، چینی، بجلی، گیس کے بل، بچوں اسکول کی کتابیں، فیسیں، گھروں کے کرائے، یہ کہاں پہنچ گئی ہیں۔ تو آپ 10 سال پرانے والی تنخواہیں مت رکھیں، اللہ کا واسطہ ہے۔ لوگ بھی غریب ہیں، 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن آپ جو ہیں تنخواہ کے حساب سے، مزدوری کے حساب سے جو ہے پیسے نہیں دیتے، اور مزدوری جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، محنت زیادہ ہوتی ہے، مشقت زیادہ ہوتی ہے، لیکن آپ جو ہے وہ تنخواہ جو ہے وہ انتہائی کم رکھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں مجھے بھی ملازمین کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے جب انہیں کم تنخواہیں بتاتا ہوں۔ یقین مانے مجھے شرم آ جاتی ہے، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں کم آمدنی سے بہتر ہے کہ بندہ کام ہی نہ کرے، گھر بیٹھا رہے۔ تو ملازمین جو ہوتے ہیں ان کے 100 مسئلے ہوتے ہیں، 100 مسائل ہوتے ہیں، شادی شدہ ہوتے ہیں، گھروں کے اخراجات ہوتے ہیں، گھروں کے کرائے ہوتے ہیں، بجلی دودھ والوں کے، اور بجلی کے باری بل ہوتے ہیں، گیس کے باری بل ہوتے ہیں، پیٹرول کے جہاں بھی جاتے ہیں کرایہ خرچتے ہیں، ڈکے کھاتے ہیں ملازمت کے لیے۔ اس کے علاوہ پھر جناب دودھ والے کا کرایہ ہوتا ہے، کرانے والے کا کرایہ ہوتا ہے، بچوں کی اسکولوں کی فیسیں ہوتی ہیں۔ تو بہت ہی ایک جو ہے 100 گنا مہنگائی ہے۔ آٹا دیکھ لیں کہاں پہنچ گیا، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے۔ روزمرہ کی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے، ٹوتھ پیسٹ تک لے لیں، ماچس کی ڈبی لے لیں، ماچس بھی مہنگی ہو گئی ہے۔ تو اس مہنگائی کے دور میں پھر میں انہیں بتاتا ہوں کہ مہربانی کریں، بندہ ملازمین میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ، گارنٹی والا دوں گا، اچھا دوں گا، تجربے والا دوں گا، کام کرنے والا دوں گا، نسلی دوں گا، خاندانی دوں گا، شرم و حیا والا دوں گا، اس کی آنکھ میں بھی شرم ہوگی، وہ خاندانی ہوگا، بد نسلہ نہیں ہوگا، اور وفاداری دکھائے گا، وفاداری نبھائے گا، اور سخت جان ہوگا، سخت محنت ہوگا، لیکن اس کی اتنی کوالٹیوں کے باوجود اسے کم اجرت دینا، یہ ایک اس کے ساتھ زیادتی نہیں بلکہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ میں ان روزگار آفس والوں کی طرح نہیں ہوتا کہ بس اپنی فیس جیب میں ڈالی، اگلے کو ٹانگا چڑھا دیا، ٹھیک ہے نا، وہ کہنے نے ڈولی پایا وہ وسے نہ وسے۔ تو جو روزگار آفس والے ہیں نا، وہ بس ملازمین کو کہتے ہیں بس فیس دو، ہم تمہیں کام پہ لگاتے ہیں، بس وہی ڈولی پانے والی بات ہوتی ہے نا، اب وہ جاتی ہے وسے نہ وسے تیرے نصیب۔ تو میں وہ کام نہیں کرتا، میں ہمیشہ ملازمین کا تحفظ کرتا ہوں، کیونکہ مالک نے ہمیں تو فون کرنا ہے، کلائنٹ نے فون کرنا ہے، ہاں جی یہ بندہ اس طرح کا چاہیے، تنخواہ اتنی ہے، تو ملازمین نے کام کرنا ہے۔ تو گھر سے دور بھی ہے، بچوں سے بھی دور ہے، ماں باپ سے بھی دور ہے، بیوی بچوں سے بھی دور ہے، بہن بھائیوں سے بھی دور ہے، رشتہ داروں سے بھی دور ہے۔ بعض دفعہ کئی مالکان اسے عید پہ گھر نہیں جانے دیتے، تو یہ زیادتی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عید پہ گھر جانا دینا چاہیے، مہینے بعد چھٹی ہونی چاہیے، اسے مہینے بعد ایک ریلیکسیشن ہونی چاہیے۔ 12 گھنٹے کا کام ہے، 12 گھنٹے ہونے چاہیے، 12.25 گھنٹے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ 8 گھنٹے کا کام ہے تو 8 گھنٹے ہونا چاہیے، 8.25 گھنٹے کا بھی کام نہیں ہونا چاہیے۔ کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو اب بڑے لوگ ہیں، میرے کلائنٹس مجھ سے زیادہ خفا ہوتے ہیں اسی لیے کہ جی آپ ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ میں بالکل دیتا ہوں جی ساتھ۔ آپ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیں، جو ہمارا دین اسلام بھی کہتا ہے اور جو ہمارا قرآن بھی کہتا ہے، اور انسانیت کی بھی یہی ہے بات ہے کہ آپ
مزدور کی مزدوری کو کم سے کم خون پسینہ تو خشک ہونے سے پہلے دینا. یہ نہیں کہ وہ ٹک مہینہ پورا ہو اور وہ 2 دن اوپر ہو تو اس کے گھروں سے فون آنے شروع ہو جائیں, کیونکہ اس کے گھر کے کئی مسائل ہوتے ہیں, وہ تنخواہ پہ ہوتے ہیں, وہ تنخواہ پہ چل رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے جو بندے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے تنخواہوں پہ ہوتے ہیں. لیکن پھر آپ کا بھی کام ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کی تنخواہ سے پہلے وقت دے دیں, مہینہ پورا ہو اس کے ہاتھ میں, اس کے پوچھے بغیر, اس کے مانگے بغیر اسے تنخواہ دے دیں. اگر کوئی 1500 2000 فالتو بھی آپ دینا چاہیں تو دے دیا کریں. اگر وہ گھر میں چھٹی جایا کرے تو کم از کم, اور کچھ نہیں, میں ایسے کلائنٹ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے جب کوئی ملازم یا کوئی ملازمہ اپنے گھر مہینے بعد چھٹی جائے تو کم از کم اس کو مہینے کا راشن آپ ڈال کے دے دیا کریں. اگر آپ کلائنٹ نہیں لے کے دیں گے تو اپنے یار عزیزوں کو, میں کلائنٹوں کو کہتا ہوں اگر اپنے عزیزوں کو بھی 1000 500 روپیہ بھی ڈال دو, تو جہاں تنخواہ دیتے ہو 1000 500 سارے ڈال کے تو اس کی مالی مدد کر دیا کرو, تاکہ اس کے آنے جانے کا دوبارہ جب وہ چھٹی جائے تو اس کا کرایہ تنخواہ سے خرچ نہ ہو. جب وہ چھٹی واپس آئے تو اس کے تنخواہ سے وہ پیسے نہ لگیں, اور وہ اگر وہ گھر میں جائے تو مہینہ راشن لے کر جائے. اس سے اللہ کی رضا بھی خوش ہوتی ہے. آپ نے اللہ کی رضا کو خوش کرنا ہے. اللہ نے بہت سے امیر لوگوں کو کروڑ پتی اور پتی بنا رکھا ہے, تو میں ان سے بڑی کھلے واضح صاف شفاف الفاظ میں درخواست بھی کرتا ہوتا ہوں, فون پہ بھی کہتا ہوں. جب میرا کوئی کلائنٹ ہوتا ہے تو میں نے ایک بات کہتا ہوں کہ کم از کم ملازمین کی مدد لازمی کیا کریں. یہ بڑے غریب لوگ ہوتے ہیں, گاؤں دیہاتوں کے ہوتے ہیں, بڑے ان کے پیچھے 101 جو ہے مسئلہ ہوتا ہے. تو یقین مانیں جب مجھے لوگ آ کے اپنے مسائل بتاتے ہیں تو آپ یقین مانیں کہ میں کسی ٹائم جب گھر کھانا کھانے جاتا ہوں تو میرا دل ہی نہیں کرتا کہ ایک دم کسی نہ کسی کی سٹوری آ جاتی ہے. پاکستان میں بہت سے لوگ فاقہ کشی کا شکار ہیں, ٹھیک ہے, پورا مہینہ پتہ ہی نہیں لگتا. 30 دن یعنی کہ 3 دن ہو گئے, 30 دن آج کل 3 دن ہیں. تو زیادہ تر لوگ جو ہے بے روزگار ہیں, وہ تنگ آ کر یا تو خودکشی کر لیتے ہیں یا پھر قرض مانگ کر وہ کہتے ہیں کہ جسی طرح بھی ہو چلیں باہر کے ملک چلے جائیں گے, کوئی پیکنگ کا کام کر لیں گے, کوئی قرض, اور پھر ان کی بہنیں, بیویاں, بیٹیاں, مائیں وہ اپنا زیور بیچ کے قرض مانگ کر گروی رکھ کر کوئی نہ کوئی چیز رکھ کے اپنے پیاروں کو باہر کے ملک بھیجتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر کی مشکل کا خاتمہ کرے اور پریشانی کا خاتمہ کرے, تندرستی ختم کرے. تو میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی زیادہ سے زیادہ اچھی ویکنسیاں, اچھی تنخواہ والی لوگوں کو دوں. تو اگر میرے کلائنٹس کچھ میری باتوں سے ناراض ہوتے ہیں تو بے شک ہو جائیں. میں دین حق والی بات کرتا ہوں جو ہمارے قرآن نے, اسلام نے, دین اسلام نے ہمیں سکھائی ہے. یہی انسانیت ہے, اور حق بات کرنی چاہیے. حق بات اور سچی بات کڑوی ضرور ہوتی ہے پر تلخ ضرور ہوتی ہے, اس میں کڑواہٹ زیادہ ہوتی ہے, بری لگتی ہے زیادہ. تو لیکن کیا کریں, کر لینی چاہیے, ہم نے اپنا آپ کلیئر کرنا ہے. تو میرے پاس ہی میں آج بتا رہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہ کوئی ویکنسیاں ضرور ہوتی ہیں. میں ہر وقت جو ہے نا ویکنسیوں کی تلاش میں رہتا ہوں. تو ہر گھنٹے ہر لمحے میرے جو فون ہے میرے گھوم رہے ہوتے ہیں, اور تعلقات میں استعمال کرتا رہتا ہوں. اللہ کا شکر ہے 28-29 سال سے جرنلسٹ ہوں, صحافی ہوں, راولپنڈی کا سے میں بلانگ کرتا ہوں, راولپنڈی کا ہی رہنے والا ہوں. تو میں تعلقات بیس پہ زیادہ سے زیادہ کانٹیکٹ لیتا ہوں. تو میرے پاس سال کے 12 مہینے 365 دن کام ہوتے ہیں. تو آپ کی محبت ہے, آپ کی دعائیں ہیں, آپ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں. بہت سے آپ لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, یقین مانیں بہت سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں, تو بہت اچھی میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں. اس سے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آٹومیٹک مل جاتی ہے میرے, اور مجھے لائک کرتے ہیں. میں آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, نہ بھی کرتا ہوں. اگر میں کرنا چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا, کیونکہ دعا کسی نہ کسی موڑ پر کام آتی ہے. تو ہر ایک کے لیے دعا کیا کریں, صرف میرے لیے نہیں, ہر ایک کے لیے. فٹ پاتھ پر سونے والے کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی چھت دے, تاکہ وہ بارش سے بچ سکے, بھوک سے بچ سکے, فقہ کشی سے بچ سکے, بیماری سے بچ سکے. تو ہم دیکھیں نا, ہم تو انسان ہیں, ہم سارے انسان ہیں, بحیثیت کلمہ گو مسلمان ہیں.
ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بیوی بچوں سے ملتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، ان کے گھر اچھے گھرانوں سے ہیں لیکن حالات کے ستائے ہوئے ہیں. بس پریشانی کی وجہ سے، تندرستی کی وجہ سے، معیشت کی خرابی کی وجہ سے، مالی حالات کی وجہ سے ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں. یقین مانے آپس میں خود میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، خودکشیاں کر دیتے ہیں، بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان نگانی افراد سے ہر ایک کو بچا کے رکھے اور ہر ایک کو جو ہے وہ رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آج میرے پاس ہی راولپنڈی کی تعلیمی ایک ادارہ ہے بہت بڑا. وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ چاہیے، اچھی تنخواہیں ہیں، بہت اچھی تنخواہیں ہیں. اگر کسی نے کمانڈو کورس کیا ہوا ہے، 30 سے 42 سال عمر ہے، کمانڈو کورس کے ثبوت موجود ہے، کسی اچھی اکیڈمی سے منظور شدہ ہیں اور باقاعدہ تجربہ کار ہیں، سرٹیفکیٹ ہیں، تو وہاں بھی مجھے بندوں کی ضرورت ہے. وہاں 28,000 سے 30,000 تنخواہ ہے، 35,000 بھی ہے، لیکن وہ قابلیت کی اور قد بد کی بنا پر ہے اور آپ کے تجربے کی بنیاد پر ہے. اسی طرح راولپنڈی کے جو سرکاری اسپتال ہیں وہاں کانٹیکٹس چل رہے ہیں سیکورٹی کمپنیوں کے، لیکن کچھ کمپنیاں وقت پہ تنخواہ نہیں دیتی. میری ان سے ناراضگی ہے، میں ان کو بدلے بھی نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں نا جس گراں نہیں جانا اس کا نام نہیں جانا. تو جو وقت پہ تنخواہیں دیتے ہیں بالکل ہیں جی. میرے پاس اس وقت راولپنڈی کے جو رہنے والے ہیں، ریٹائر فوجی ہوں یا سویلین ہوں جن کی عمر 30 سے 40 سال 42 سال ہے، پنجابی ہونے چاہیے، کشمیری ہونے چاہیے، جو پنڈی کے رہنے والے ہیں ان کے. اگر آپ فوجی ہیں تو پھر آپ کی عمر 30-32 سال سے لے کر 45 سال 40 سال ہونی چاہیے. اگر آپ سویلین ہیں تو آپ کا قد 6 فٹ 2 انچ ہونا چاہیے. اور پھر آپ کو میں انشاءاللہ تعلیم میرے دو میرے پاس بڑی مقامات ہیں. ایک تعلیمی ادارے ہیں میرے پاس، وہاں تنیاتی ہیں، اور ایک جو ہے سرکاری ہاسپٹل ہیں جہاں پہ ایک بہت بڑی سیکورٹی کمپنی کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی ڈیوٹیاں ہیں. لیکن جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ 8 گھنٹے میرے پاس ڈیوٹی ہے، 8 گھنٹے کے لیے سیکورٹی گارڈس کی ڈیوٹی ہے. اور وہاں پہ شرط یہ ہے کہ آپ کو 2 انٹرویو کے مراحل طے کرنے ہوں گے. اب میں ساری ویڈیو میں تفصیل بتا دیتا ہوں وہ کس طرح طے کرنے ہوں گے. ایک تو وہ پہلا انٹرویو ہوگا، آپ جب میرے پاس آ جائیں گے. یہ تو چلیں وہ تو میرا ایک دفتری معاملات ہے، وہ میں آپ سے پوچھ کے آپ مجھے ڈاکومنٹس دیتے ہیں، میں آگے آپ کے بھیج دیتا ہوں. ایک تو سیکورٹی کا آنر جو ہے، مالک، سپروائزر، اسسٹنٹ، اکاؤنٹنٹ، یہ وہ نہیں، ڈائریکٹ مالک آپ کا فزیکلی انٹرویو لے گا، کچھ سوالات کرے گا، آپ کا تجربے کا سرٹیفکیٹ دیکھے گا، ثبوت دیکھے گا. ایک تو وہ. دوسری یہ ریٹائر فوجی کے لیے. دوسری جو ہے جس تعلیمی ادارے میں آپ کو تعینات کیا جائے گا وہاں پہ ایک کرنل صاحب ہیں، وہ آپ کا جو ہے اپنے آپ کو بلائیں گے. سیکورٹی کمپنی آپ کو وہاں پہ ریفر کرے گی، وہاں پہ آپ نے انٹرویو دینا ہے کرنل صاحب کو. اور اگر وہ آپ انٹرویو کو پاس کر جاتے ہیں تو انشاءاللہ اسی وقت آپ کی ڈیوٹی 10 منٹ میں آپ کی جوائن ہو جائے گی. کرنل صاحب نے خود انٹرویو کرنا ہے، بذات خود وہ سوال جواب کرتے ہیں باقاعدہ. وہ ایک پراپر ایک انٹرویو کا سلسلہ ان کا ہے، ایک نظام ہے، اس طرح آپ کو انٹرویو دینا. وہ میرے پاس آئیں گے میں بتا دوں. جو میرے پاس ہاسپٹل میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے وہ ریٹائر فوجیوں کے لیے ہے. لیکن اگر کوئی سویلین وہاں پہ اسپتال میں جو ڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں 12 گھنٹے کی وہ پھر 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، ان کے لیے بھی اچھی تنخواہیں میرے پاس موجود ہیں. جو راولپنڈی میں دن کی بھی ڈیوٹی ہے میرے پاس اور رات کی بھی ڈیوٹیاں ہیں میرے پاس. تو جو ڈیوٹی کر کے واپس گھر چلے جائیں، ڈیوٹی یونیفارم میں ہوگی، باقاعدہ ایک طریقہ کار ہوگا. وہاں جہاں آپ کو تعینات کیا جائے گا وہیں پہ تعینات کیا جائے گا. ڈیوٹی ٹائم آپ کو کھانا بھی مل سکتا ہے ادھر. تو لیکن آپ نے اپنی قابلیت کی بنا پر وہاں تعیناتی آپ کی ہوگی. یہ نہیں کہ وہاں پہ آپ نے ساتھ گارڈ دیا اور آپ نے ثبوت دیا تو ہو گئے. نہیں، وہاں انٹرویو ہوتا ہے باقاعدہ. وہاں پہ فزیکلی ایک انٹرویو ہوگا، آپ کے پیچھے پوری ایک سپورٹ کمپنی سپورٹ کر رہی ہوگی، ادھر سے میں آپ کو سپورٹ کر رہوں گا. تو انشاءاللہ جب ہیلا انسان کرتا ہے تو وسیلہ خدا کی ذات بناتا ہے. جس 8 تعلیمی اداروں میں 8 گھنٹے کے لیے مجھے ریٹائر فوجی بھی چاہیے اور سویلین بھی چاہیے جن کی عمریں 30-32 سال سے 42 سال کے ہوں اور کمانڈو کورس کیا ہو وہ بھی ہے. لیکن جو مجھے چاہیے سرکاری جو ہاسپٹل ہے
راولپنڈی میں. تو اس طرح مجھے وہاں پہ تعیناتی کے لیے 12 گھنٹے کے لیے بندے چاہیے. وہ بھی مقامی ہونے چاہیے, وہ بھی ریٹائر فوجی اگر ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے, سویلین ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. ان کے لیے کھانا جو ہے وہ ڈیوٹی ٹائم کھانا ہوتا ہے, رہائش جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے, ڈیوٹی ٹائم کے بعد آپ گھر جا سکتے ہیں. تو یہ میرے پاس رات کو ہی آج ایک صاحب ہیں, انہوں نے مجھے کال کی, اور بڑی اچھی کمپنی کے مالک ہیں, اور ڈائریکٹ ہے وہ خود انٹرویو کرتے ہیں جو میں بندہ بھیجتا ہوں. ویسے تو ان کے سپروائزر انٹرویو کرتے ہیں یا اسسٹنٹ سپروائزر انٹرویو کرتے ہیں, لیکن میں میرے دائرے سے خاص کر جو بندہ جاتا ہے, پہلی بات ہے کہ وہ کسی روزگار آفس سے بندہ نہیں لیتے. ہے نا مزے کی بات, وہ کہتے ہیں یار شعیب خان میں کسی روزگار آفس سے بندہ نہیں لیتا, تو میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. لیکن آپ کے ساتھ ایک بہت پرانا تعلقات اچھے ہیں, اور آپ کے بندے بھی میرے پاس جتنے بھی آج تک لگے ہیں, کوئی خود کام چھوڑ کے گیا ہے, نہیں تو اگر آپ نے 50 دیے ہیں تو کم از کم اس میں سے 47 تال ابھی بھی چل رہے ہیں, اور 3 چھوڑ کے گئے ہیں تو اپنی وجوہات کی بنا پر چھوڑ کے گئے ہیں. تو وقت پر تنخواہ وہ دیتے ہیں, بہت اچھی کمپنی ہے. تو میری کوشش اول یہی ہوتی ہے کہ جہاں بھی آپ ہوں وہاں پہ آپ کو جو ہے نا وقت پہ تنخواہ لازمی ملے, اور آپ کی قسط نفس مجروح نہ ہو. تو میرے پاس بہت سی نوکریاں ہیں جی. میں یہ آج کی ویڈیو اس لیے بنائی تھی کہ ایک تعلیمی اداروں اور سرکاری اسپتالوں میں مجھے بندے چاہیے, راولپنڈی کے اسپتالوں میں. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویک پہ ایک بڑا اچھی ویکنسیاں بھی لے کر آ رہا ہوں. باقی کسی نے میرے پاس نوکری کرنی ہے, شیخو پورہ, ننکانہ, پولٹری فارم, وہاں پہ میرے پاس بڑے ہیں, وہاں پہ 32,000 تنخواہ, 4 چھٹیاں ہیں, وہاں پہ کسی تعلیم تجربے کی ضرورت نہیں ہے, عمر آپ کی 20-22 سے لے کر 40 سال تک ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ وہاں بھی میرے پاس آئیں, میں لاؤں گا. اس کے علاوہ مجھے کوک بھی چاہیے, ہیلپر بھی چاہیے, ڈش واشر بھی چاہیے, آفس اسٹاف بھی چاہیے, لیڈیز آفس اسٹاف بھی چاہیے, کمپیوٹر بھی چاہیے, پڑھے لکھے بھی چاہیے, ان پڑھ بھی چاہیے, بے روزگار بھی چاہیے, نہ تجربہ کار بھی چاہیے. پورے پاکستان سے کوئی بھی آ جائے میں لگا دوں گا انشاءاللہ. اصل آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس, بستر آپ کا اپنے پاس ہونا چاہیے, کپڑے آپ کے پاس ہونے چاہیے, 2 تصویر ہونے چاہیے, اصل شناختی کارڈ ساتھ لے کر آئیں. انشاءاللہ آپ کو میں لگا دوں گا. ابھی میرے جب ویڈیو بنانے لگا تھا تو ایک لڑکا آیا, 18 سال عمر تھی, اور DHA میں کہتا میں نے کام کیا. پھر مجھے تھوڑا سا میں مسکرایا, میں نے کہا دیکھو یہ پھر DHA والا آیا, لیکن نہیں, اس نے واقعی لڑکا سندھ کا تھا, سندھ سے تعلق رکھتا تھا. 2 سال اس نے ایک کرنل صاحب کے گھر کام کیا, ویل ڈن. میں نے ان کے کرنل صاحب سے باقاعدہ وہ جہاں پہ بتاتا تھا وہ وہاں پہ ایک واقعی میں نے تصدیق کر لیا. اپنے ایک جاننے والے تھے میرے DHA میں, تو انہوں نے کہا واقعی یہ صاحب ہیں اور فلانی یونٹ میں یہ فلانی اس طرح کے افسر رہے ہیں, اور ان کو اتنا عرصہ ہوا ہے ریٹائر ہوئے ہیں. تو یہ میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے ان کرنل صاحب سے بات کی, انہوں نے مجھے بتایا سارا کچھ. تو پھر انہوں نے بتایا, میں نے کہا جی ایک لڑکا میرے پاس آیا اور اس طرح بتا رہا کہ آپ کے پاس آیا. تو انہوں نے کہا بالکل میں. پھر انہوں نے میرے کہتے ہیں میں آپ کو واٹس ایپ پہ کال کرتا ہوں. باقاعدہ انہوں نے میرے واٹس ایپ پہ کال کی, باقاعدہ وہ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ لڑکا باقاعدہ جو ہے وہ میرے پاس تھا, لیکن اب یہ تنخواہ زیادہ کا ڈیمانڈ کر رہا تھا, تو میں اس کا درد اب دے نہیں سکتا تھا. تو میرے پاس آگے 5 ملازم ہیں, ڈرائیور ہے, ہیلپر ہے, سارے یہ. تو لڑکا اچھا کام کرنے والا, 2 سال اور 8 دن اس نے میرے پاس کام کیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ تصدیق ہو گئی. تو میں نے اس لڑکے کو بھی شاباش دی. سندھ سے تعلق رکھنے والا لڑکا تھا. تو میں نے پھر آنکھیں بند کر کے میں نے کہا بیٹا بتا اب کیا نوکری چلے گی. کہتے یہ کوکنگ کی نوکری کرنی ہے, اور مجھے بیریا میں لگا دی. تو بیریا میں ایک صاحب تھے, میں نے کال کی, ان کو میں نے سارا بتا دیا. انہوں نے کہا جی آنکھیں بند کر بھیج دو اگر آپ مطمئن ہوں, تو کیونکہ مجھے تو آپ پہ اعتماد ہے. تو میں نے کہا بالکل, میں نے اسے روانہ کر دیا. اللہ کا شکر ہے وہ کام پہ لگ گیا. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو رزق جو ہے نا آپ کو تلاش کرتا ہے, لیکن آپ کا کام ہے کہ تبدو کرنا, محنت کرنا, جدوجہد کرنا, مایوس نہ ہونا, گھر بیٹھ نہ جانا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور دیتا ہے. آج جمعۃ المبارک ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی جمعۃ المبارک صدقے طفیل آپ کو رزق حلال, جو بے روزگار ہیں ان کو فوری طور پر رزق عطا کرے, اور ان کو روزگار کرے. میرے 9 سے 5 میرا آفس ٹائم ہے, 2 سے 3 میرا کھانے کا وقفہ ہوتا ہے. تو اس ٹائم میں فون ہی 2 سے 3 اٹینڈ کرتا, باقی 9 سے 5 میں اس دوران باقی میں آفس میں ہوتا ہوں. 0312 50 54 021 0342 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6 میرا
یہ 2 نمبر ہے میرے، تو میرے پاس آپ اس ٹائم ڈیوٹی ٹائم کے لیے آ سکتے ہیں، آفس ٹائم آ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کال اٹینڈ نہیں کرتا، وائس میسیج اٹینڈ نہیں کرتا، آپ مجھ سے میرا ایڈریس وائس میسیج واٹس ایپ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھا کریں، غریب غربا کی مدد کیا کریں، بند مٹھی کر کے خفیہ طریقے سے چھپکے سے چوری چھپے جو ہے نا تو کسی کی مدد کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا بہت خوش ہوتی ہے۔ سخت گرمی ہے، شدید گرمی چل رہی ہے، پرندوں کو پانی ڈالا کریں، باجرہ شاجرہ دانے شالے ڈال دیا کریں، کیونکہ یہ بھی جو اللہ کی مخلوق ہے ہماری طرح، جو مانگ نہیں سکتی اور اپنے رب سے مانگتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ذریعے ان مخلوق کو دانہ پانی باجرہ کی صورت میں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے چلایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ بڑا بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ بے رحموں کو بھی، اگر بے رحم لوگوں کو بھی ایک اس وقت معاف کر دیتا ہے جب وہ کسی پر رحم کرتے ہیں۔ تو ظالم کوئی کتنا ہی ظالم کے نہ ہو، لیکن اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، کسی کی بیٹی یا بہن کا جہیز کے لیے کچھ خرید کے دے دیا، آٹے کی پیٹی دے دیا، ایک بکسا تک دے دیا، ایک پنکھا تک لے کے دے دیا، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس ظالم کو جو دوزخی ہے وہ اس کو جنت میں جگہ دے دے اور اس سے خوش ہو جائے۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، دنیا ناراض ہو جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، جھکنا ہے صرف اپنے رب کے ساتھ، مانگنا ہے صرف اللہ کی ذات سے، جو شارک کے قریب ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے رزق جو رازق ہے، جس نے رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جو رازق ہے غفور الرحیم ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، میری باتوں سے کوئی کسی کو دل آزاری ہو تو معاف کیجیے گا، میں حق بات سچ بات کہنے کا آدمی ہوں۔ بس